مجھے کبھی کبھی یاد نہیں رہتا. اچھا چلیں جی ہم اپنی بات پہ آتے ہیں. مرکب مفرد جمع مفرد صرف دو ہی میں نے کیے جی برابر مرکب. جب دو مفرد کم سے کم دو مفرد الفاظ لے لیں تو ان کو اکٹھا لکھ لیں تو اس کو ہم اب مفرد نہیں کہیں گے, کیا کہیں گے؟ مرکب. یہ میں نے ایرو دے کے لکھا ولدن, ٹھیک ہے, اس کے بعد جمع صالحن لکھا, اس کو کیا کہیں گے؟ مرکب. یہاں کہ نئی سٹوری بھی شروع ہونے لگی ہے کہ ترجمہ چلے کر لیتے ہیں لڑکا نیک, یا اردو میں ہم کریں گے تو نیک لڑکا. ادھر آ کے میں بات کرتا ہوں کہ ہم نے لڑکا نیک کو نیک لڑکا کیوں کر لیا. تو اب پھر وہی بات لکھی ہے الولد الصالح, ٹھیک ہے, ترجمہ پھر بھی وہی ہے آلموسٹ تقریباً. میں اس وقت اس میں کسی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا تاکہ اس کو سمپل رکھا جائے. الولد جمع الصالح, تو یہ جو ہے اس کا بھی ایک مفرد یہ ہے, ایک مفرد یہ ہے لڑکا نیک, نیک لڑکا, سیم ترجمہ. تو دو ہو گئے, دونوں جو ہیں وہ ملا کے ان کو ہم نے کیا کہا؟ مفرد مرکب. یہ دو ملے جب تو مرکب ہوا, ٹھیک ہے جی. یہ سمپل سا فارمولہ ہے مرکب کی ڈیفینیشن سمجھنے کے لیے, سمپل سا. اب اس میں یہ آ جاتا ہے کہ اسم کی چار چیزیں جو وہ ہم نے ڈسکس کی ہیں. یہاں پہ چھوٹا سا ٹچ دیتا ہوں کہ جب یہ نکرہ تھا اور اس کو بھی ہمیں نکرہ لے کے آئے, ٹھیک ہے. جب یہ مفرد نکرہ استعمال کیا اور یہ مفرد نکرہ استعمال کیا, یہاں پہ ہم نے ال لگا کے معرفہ بنایا اسی ولد کو, ادھر ال لگا کے اسی صالح کو ہم نے معرفہ بنایا. تو کیا ہوا کہ سمیٹری دونوں الفاظ کی سیم رکھی, آپس میں دونوں سنکرونائزڈ ہیں. انگریزی میں اگر کہہ لیں اپنی اپنی مرضی سے نہیں ہے. جس طرح کا ڈائی اس کی ہے اس طرح کی ڈائی اس کی ہے. یہاں پہ آپ کو سمجھ آئیے کیا ہو رہا ہے؟ تھوڑا سا پتہ چلا, ادھر سوال کر لینا میں دیکھوں کس چیز کا نہیں پتہ چلا. ہاں جی, شک کیا ہوا ہے؟ اچھا جاری رکھتا ہوں, ٹھیک ہے. اچھا جی جی نہیں میں سمجھا کے چھوڑوں گا. پھر کہتا ہوں ولدن صالحن. اچھا پہلے معرفہ نکرہ پہ آ جاتے ہیں نا. وہ بات رستے میں رہ گئی تھی کہ کسی خاص چیز جگہ جو ہے اس کو کے نام کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ اسم معرفہ. عام چیز جو ہے اس کو نکرہ کہتے ہیں. تو عام جو ہے جب ولدن کہا تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں, پر اس کا ترجمہ ہے لڑکا. ولد یا ولد کہتے ہیں نا, یا ولد او بچے یا او لڑکے یا بیٹے, ٹھیک ہے. تو یہ ولدن کا مطلب ہے لڑکا. اسی طریقے سے صالحن اس کا ترجمہ کریں, کہتے ہیں فلانے کی اولاد صالح ہے, اردو کا لفظ ہے نیک ہے. تو ہم نے ادھر کہا لڑکا ادھر کہا نیک. لڑکا نیک, یا اردو میں ہم کہتے ہیں نیک لڑکا. اب اس جملے سے آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی. اصل میں یہ مٹا کے ادھر جانا ہے تو میں آپ کو ساتھ میں لا لیتا ہوں. ہوتا کیا ہے کہ جملہ تو ایک بنا ہے, ایک جملہ بن گیا ہے, نیک لڑکا مرکب بن گیا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ بات ہے کہ کیا یہ مرکب مفید ہے سلام, یا مرکب غیر مفید ہے, یا یہ مرکب ناقص ہے, یعنی ناقص ہے, یا تام ہے. تام اردو کا بھی لفظ ہے, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں مطلب کہاں تام اردو میں استعمال ہوتا ہے. بہرحال میں نے بہت جگہ پہ پڑھا ہے تام جو ہے وہ تو عربی میں لکھا ہوتا ہے نا. اردو میں لفظ تام کس جملے میں استعمال ہوتا ہے؟ وہ تمام ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اردو میں یہ کہیں نہ کہیں تام جو ہے لفظ, چلیں جملہ دیکھ لیں گے. بہرحال نہ بھی ہو, تام سے مراد مکمل, ٹھیک ہے. جملہ ناقص اور جملہ تام, یا مرکب ناقص یا مرکب تام. اب مرکب کہہ لیں یا جملہ کہہ لیں, مفرد سے باہر آ گئے آپ.
دو مفرد ملے ہیں، مرکب بنا ہے، اور اس مرکب کو جملہ کہتے ہیں۔ اب جملہ مفیدہ ہے یا غیر مفیدہ ہے، یہ اگلی بات ہے۔ نیک لڑکا ایک جملہ ضرور ہے، لیکن اس کا استعمال کہیں بھی سمجھ نہیں آتی کہ کون سی نیکی اس نے کی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک جسٹ جملہ ہے، کون سا لڑکا ہے، دونوں باتوں کی سمجھ نہیں نہ آ رہی۔ اگر میں کہتا ہوں یہ لڑکا نیک ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کوئی لڑکا جس کے بارے میں بات ہوئی ہے، جملہ آپ کا مفید ہو گیا ہے، نا تمام نہیں رہا، جملہ مکمل ہو گیا ہے۔ تو یہاں پہ نیک لڑکا اردو میں ہم کہتے ہیں تو یہ جملہ غیر مفید ہے، تام ترن۔ میں انہوں نے نال لے کے چلنا چاہتا، کام تو میرا یہی سی کہ میں اتھے ہی جا کے بول پانا۔ اچھا چلے ٹھیک ہے، چلے ٹھیک ہے، اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی تعریف جو ہے نا علم المرکبات کی، عربی گرامر میں دیکھ لیتے ہیں۔ یہ میں نے تھوڑا سا اس کو نا کتاب سے ہٹ کے لکھا ہے، کوئی چینج ہو تو اس کو دیکھ لیں گے۔ مفرد الفاظ کو ملا کر پڑھنا، پہلا سٹیپ ہم کر کے آگے کہ ہم نے دو مفرد کر کے اس کو کیا کہا، مرکب کہا۔ پھر ہے کہ ان کو کس طرح پڑھنا، یہ یہاں کے آ کے ہم نے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہے کہ اس کے پڑھنے کے لیے کون سے قواعد ہوں گے جس کے تحت ہم اسے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے میں ابھی کہہ رہا تھا کہ والدن ہوگا تو صالح ہوگا، الولد ہوگا تو الصالح ہوگا۔ کون سا کلیہ ہے، کس چیز نے مجھے مجبور کیا ہے، کون سا قاعدہ ہے جس کے تحت میں نے ایسا کیا، تو یہ جاننا ضروری ہے۔ اس کے بعد ہے کہ معنوی طور پر مفرد الفاظ کے مل جانے سے کیا تبدیلی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، کیا تبدیلی آتی ہے۔ یہ ہو گیا جی نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3۔ جی ہاں جی میں پہ کہنا کاٹ ہی گیا، گن دیا 4۔ یہ 4 باتیں جو ہیں جب مفرد الفاظ کو مرکب میں لے کے جاتے ہیں تو کسی بھی مرکب کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہمیں ان 4 چیزوں کو جاننا بڑا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بار پھر کہہ لیتا ہوں، مفرد الفاظ کو ملا کر پڑھا جاتا ہے، پھر کس طرح پڑھنا ہے، کن قواعد کے تحت پڑھنا ہے، معنوی طور پر ان الفاظ میں کیا تبدیلی آتی ہے، یہ سارا کچھ جاننا جو ہے اس کو عربی میں علم المرکبات کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ یہ نئی ڈیفینیشن ہے، میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھی، بس ایسے بناتے بناتے ابھی بن جی زبردست پوائنٹ ہے نا، میں لکھ ہی رہا تھا تو ایسے ہی ابھی بن گیا الحمدللہ، تو میں کہ یہ ٹھیک ہے۔ اچھا اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو میں نے بات لکھی ہے یہ صحیح ہے، اس کو ویریفائی کرتے ہیں۔ لو جی میں ایک لفظ لیتا ہوں عبدن، عبد کا مطلب کیا ہے، بندہ، ترجمہ یہ ہوا نا، تو اس کا جو طبعی حالت ہے وہ عبدن ہے، یہ تنوین 2 پیش کے ساتھ۔ اس کے بعد لفظ ہے اللہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ 2 ہم نے مفرد لیے ہیں، 2 مفرد لیے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو مفرد الفاظ ہم نے 2 لے لیے، ادھر ہم نے کہا مفرد جمع مفرد مرکب ہوتا ہے، تو اب میں اس میں جمع ڈال لیتا ہوں، مرکب ہو گیا، صحیح ہے۔ اب دیکھنا میں کیا کرنے لگا ہوں، تجوید کے اعتبار سے جن کو تجوید آتی ہے، بھلے گرامر آئے نہ آئے، ترجمہ آئے نہ آئے، لیکن اب میں کہتا ہوں جی عبدن اور اللہ کو پڑھو، تو آپ عبدن اللہ پڑھو نا جی۔ آپ نے کس قاعدے کے تحت عبداللہ پڑھ لیا ہے،
جی چلو اس بحث پہ نہیں جاتے، میں نے تو اپنی اس ڈیفینیشن کو سچ ثابت کرنا ہے۔ پہلا حصہ کہ ہم نے دو مفرد لیے، کس طرح پڑھنا ہے، تو میں نے کیا کیا ہے کہ عبداللہ جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ اصل میں اس تنوین کو ہٹا کر ایک پیش ختم کرتے ہیں اور ایک رکھ لیتے ہیں۔ تجوید کا قاعدہ یہ ہے کہ جب آپ نے ملا کے پڑھنا ہے تو تنوین ختم آٹومیٹیکلی ہو جائے گی، تنوین رکھ کے آگے نہیں جا سکتے آپ، جو بھی تنوین اوپر ہو۔ تو اس میں چونکہ پیش کے ساتھ تنوین ہے تو ملا کر پڑھنے لگے ہیں، سمپل فارمولا رکھتے ہیں، تو آپ نے عبدن سے عبدو کر لیا۔ میں بعد میں اضافی میں جا ہی نہیں رہا، اس لیے میں کہتا ہوں میں ان کے لیے پہلے ادھر پڑھا لوں، میں بات صحیح ہے کہ نہیں صحیح؟ اس میں کہا تھا کہ اگر مین ہے یا الف لام میم ہے، سورۃ آل عمران، ہم اس کو زبر دیں گے آگے جاتے ہیں، من اللہ الف لام میم اللہ۔ اگر میم جمع کا یا واو فعل جمع کا ہو تو ہم اس سے ملاتے وقت آگے یعنی پیش کریں، علیکم الصیام، ہم تم یہ میم جمع کا جی، آتا الزکا جی۔ اس کے علاوہ جو حرف آئے گا اس کو یعنی زیر دیں گے، تنوین بھی اسی قاعدے میں شامل ہے، یہ تنوین ہے۔ یہ مرکب اضافی ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ کی بات میں مان لے تو میرا ٹکوسلا چلے یا نہیں۔ میں اصل میں دیسی بات میں رکھنا چاہتا ہوں کہ اچھا جی عبدن اور اللہ ہے، آپ اس کو ویسے دیسی طریقے سے پڑھیں تو کیسے پڑھیں گے؟ عبداللہ، بس اتنا ہی رکھیں فی الحال، کیونکہ میں اپنے گلے میں مرکب اضافی ڈال لوں تو میں آگے نہیں جا سکوں گا، پہلے وہاں سے آپ نے چھڑا کے مجھے آگے نکالا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہے کہ کس طرح پڑھنا ہے، اس کے اوپر بھی بحث ہو جائے گی، لیکن ہم نے اصل کو بدل لیا۔ کیوں بدلا ہے؟ مفرد سے ہٹ کے دو مفرد لے کے مرکب کر لیے، اس لیے بدلا ہے۔ لہذا اس بات میں کوئی وزن ضرور ہے نمبر 2 میں کہ پڑھنے کے لیے کوئی فن چاہیے اور بالکل ایکوریٹ چاہیے۔ اپنی مرضی سے آپ نہیں کر سکتے، میں اپنی مرضی کرنے لگوں آپ نے مجھے روک لیا نا، تو اس کا مطلب بڑی ویٹ والی نمبر 2 بات ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو عبداللہ اب آج تک کن قواعد کے تحت پڑھنا ہے یہ اس کا حصہ ہی ہے، سمجھ لیں۔ معنوی طور پہ مفرد الفاظ مل جانے پر کیا تبدیلی آتی ہے؟ اب یہ تیسری بات کو دیکھتے ہیں، چوتھی کو۔ یہ جو چوتھی بات ہے ہم نے یہاں ترجمہ کیا تھا عبدن کا مطلب لڑکا اور بندہ، اور اللہ کا نام ہے، اللہ وحدہ لا شریک۔ جب اس کو ہم نے عبداللہ ہی پڑھا ہے تو ایک اور بھی چینج آئی کہ اس کو ہم نے کیا کیا؟ کسرہ دے لیا۔ سوال اٹھ سکتا ہے کہ جناب آپ نے کس طرح چینج کر لیا؟ تو یہ وہ کوئی قاعدہ ہی ہے جس وجہ سے چینج کیا، ٹھیک ہے نا، میں ویسے تو نہیں کر سکتا۔ تو لہذا کن قواعد کے تحت ہم نے کس طرح پڑھنا ہے یہ بڑا ضروری ہے جاننا۔ یہی ہم مرکبات میں سارا کچھ جانیں گے۔ جب کسی آیت میں آپ جا کے اس کو پڑھیں گے تو آپ ان مرکبات کو پہلے اس آیت میں سے نکالیں گے باہر۔ اگر آپ مرکبات نکالنے کے اہل ہوں گے تو پھر مبتدا خبر کی پیچیدگیاں حل کرنے کے اہل ہوں گے، پھر اس میں سے متعلق نکالنے کے اہل ہوں گے، پھر اس جملے کی جو نحوی ترکیب ہے کر سکیں گے، ادروائز آپ کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ جتنا مرضی لیکچر سن کے آپ کہیں کہ میں قرآن کا ترجمہ 10 بار پڑھ چکا ہوں، اس کا فائدہ ضرور ہوتا ہے، آپ کو بہت سارے الفاظ جو سمپل ہیں ان کا پتہ چل جاتا ہے۔ باقی الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وارکعوا مع الراکعین مجھے نہ بھی آتی ہو صرف نہ، تو یہ مجھے پتہ چلا کہ سائز سے کہ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، اور ایک بندہ مسلسل ایسے آیات پڑھتا رہتا ہے تو آلموسٹ 80% اس کو اس چیز کا بینیفٹ ہو جاتا ہے اللہ کی کتاب کا۔ ان سارے جہد کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جاننا ہے کہ اللہ کیا فرماتا ہے، ہمارے لیے اس قرآن میں کیا حکم ہے۔ لیکن اگر آپ نے واقعی جو اختلافی مسائل اسٹیبلش ہوتے ہیں جہاں پہ آ کے آپ نے قوم کو متحد رکھنا ہے، تو پھر وہی بات ہے کہ
قرآن و سنت کو جب تک تھامے رکھو گے، وہ یہ تھامنا ہے، ٹھیک ہے، صحیح طریقے سے، تو آپ کو اس کا سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے سمجھا جائے۔ تو جی ایک چیز یہاں پہ ایڈ ہوئی ہے، اردو میں ترجمہ آخر سے شروع کی طرف ہوگا۔ جب عربی کا لفظ ہے نا عبداللہ، تو یہ ترجمہ، یہ میں نے کراس لگایا، یہ ادھر کینچی سی بنائی ہے، اس کا ترجمہ ادھر چلا جائے گا، اس کا ترجمہ ادھر آ جائے گا اردو میں۔ تو کرتے ہیں اللہ، اللہ لکھ لیا، عبد بندہ لکھ لیا۔ ایک ریڈ کلر کا یہ میں نے کیا لکھا ہے؟ کا۔ اب یہ سوال تو ہوگا کہاں سے ہے؟ حالانکہ یہاں پہ ہم نے ترجمہ کیا ہے عبد میں نے بندہ، اللہ اللہ کا نام ہے، ٹھیک ہے، تو دو لفظ نکلے تھے بندہ اور اللہ۔ یہاں پہ ایک تیسرا لفظ بھی کچھ نہیں کیا بھائی، دو مفرد ہیں، دو مفرد کو جمع کیا ہے، لیکن کن قواعد کے تحت جمع کیا ہے، کس طرح پڑھا ہے؟ معنوی طور پہ مفرد الفاظ ملا جانے کے بعد اس کا ترجمہ کیا ہو گیا ہے، اور یہ اضافہ ہمیں کیوں کرنا پڑا ہے، یہ سارا کچھ جو ہے اس کو علم المرکبات کہتے ہیں۔ کلیئر ہوئی ہے ڈیفینیشن؟ ہاں جی، اللہ دے والے، اللہ پاک خوش رکھے۔ اس سارے جمع کو، اس سارے علم کو جاننے کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ علم المرکبات ہے۔ اب مرکب کی اقسام ہے آگے عربی میں، کچھ لوگوں نے بہت زیادہ لکھی ہیں، لیکن معروف ترین دو اقسام ہیں، اس کے اوپر جاتے ہیں۔ یہاں تھوڑی سی بات کر لیں کہ اللہ کا بندہ، یہ صرف اور صرف اس لیے ہو گیا ہے کہ جب ہم نے اس کو اس شکل میں لے آئے ہیں عبداللہ، تو یہ مرکب اضافی بنا ہے۔ ابھی میں کچھ بھی نہیں کہتا اس کے اوپر، میں نے پہلے اقسام جو ہے مرکبی اس کے اوپر بات کرنی ہے ترتیب کے ساتھ۔ پہلے توصیفی پڑھیں گے، کیونکہ توصیفی کو لے کے جا کے آگے اضافی میں اس کا بڑا استعمال ہونا ہے، تو مرکب اضافی 3 4 5 لیکچر تک جائے گا، تاکہ کسی قسم کا بھی مرکب اضافی ہو تو وہ پہچانا جا سکے۔ مرکب توصیفی کو پہچاننا اتنا بڑا کام نہیں ہے، چند باتیں ہیں وہ ایک لیکچر میں کور ہو جائیں گی، ٹھیک ہے نا، لیکن مرکب اضافی میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، اسی میں ہم تھوڑا سا ٹچ کر لیں گے کہ مبتدا خبر، اس میں ان دونوں کا کیا عمل دخل ہے، پھر مرکب اشاری ہے، مرکب جاری ہے، ان کا اس میں کیا عمل دخل ہے، کون سا کیا بن سکتا ہے، کون سا کیا نہیں بن سکتا۔ 1 بائی 1 جلدی نہیں کرنی، لیکن سوال یہ ہے کہ اب یہ بالکل ازبر ہونا چاہیے، میں واپس نہیں آؤں گا، نہ ہی میں آ سکتا ہوں۔ دیکھیں میرے پاس ایک لمیٹڈ سا ٹائم ہے، آپ جدھر مجھے لگا دیں گے میں ادھر باتیں شروع کر دوں گا تو آگے نہیں بڑھ سکیں گے، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے اس چیز کو اس طریقے سے، اگر کانسیپٹ کلیئر نہ ہو، بک میں جائیں پہلے پڑھیں، مجھے پوچھیں، ساتھ سب کو گروپ میں پوچھیں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ جو عربی سیکھنے والا کوئی بندہ نکلا ہے اور وہ استقامت کے ساتھ لگا رہا ہے تو اسے سمجھ نہیں آئے، یہ جھوٹ بات ہے۔ اور اس کی دلیل اور ریفرنس اور قوت یہ ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، جب اللہ خود فرماتا ہے کہ ہم نے آسان کر دیا ہے اس کا ذکر، پھر میں کیوں کہوں کہ یہ مشکل ہے؟ بھائی قرآن ہے نا، اس کی جہات ہوں گی تو جہات ہوگی تو اس کی زبان کی بھی تو بڑی جہات ہوں گی، بس یہی ہے، بس یہی ہے، بس لگے رہو، لگے رہو گے تو اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ نہ سمجھنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ کوئی بھی اسٹوڈنٹ جب عربی زبان چاہے کلاس میں جا کے سیکھے، مدرسے میں جا کے 5 سالہ کورس 7 سالہ لے لے، سیم سوالات اس کے ذہن میں اٹھتے ہیں، سیم طرح کی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ ہاں ایک چیز میں نے اپنے سارے تجربے کے بعد حاصل کی ہے، اگر پڑھانے والا استاد ایک ایسی ترتیب بنا کے لے کے آئے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کسی سیکشن میں نکلنے نہ دے، سوال نہ ہونے دے، پھر اردو کو 90% اٹیچ رکھے ساتھ، اردو کو زیادہ سہارا ہی اردو کا لے، کیونکہ مادری زبان ہے، جیسے میں نے سب سے پہلے اردو کا سہارا لیا۔ آپ کو یہ پہلا الفاظی طور پہ تو یہ سمجھا لیا نا بھائی مرکب کہتے کسے، ٹھیک ہے، اس کے بعد میں 1000 بار کہتا رہوں گا، آپ مرکب کا ذہن میں کہ مرکب پتہ نہیں کیڑی شاید،
اس سے باہر آ گئے. اب آ گیا کہ پھر اس طرح کا کام کرنا یہ تھوڑی سی نا ماڈیفکیشن جہاں ممکن ہو ضرور کریں, بیٹھ کے خود کریں. آپ بھی خود کر لیں گے, جو جو چیزیں اس کے حصہ بن رہی ہیں اس کو نا تھوڑا بڑا کر لیں. رائٹرز جتنے بھی ہیں کتابوں والے, ان کی دو مجبوریاں رہی ہیں کہ فائنانس نہیں تھا, بہت بڑا مسئلہ کہ عربی کو کتب کو کوئی پیسے دینے والا نہیں تھا, اور کثرت کے ساتھ جو بیچارے علماء تھے پڑھنے والے وہ غریب ہی لوگ تھے. انہوں نے اگر امیر بھی تھے تو سب کچھ وہ کیا کہتے ہیں جھونک دیا, مدرسے میں, پڑھانے میں, خدمت خلق میں, غریب کی مدد میں. تو وہ جو انہوں نے پڑھا تھا اس کے مطابق وہ اللہ کی راہ میں دیتے تھے. جھونکنا لفظ تو کسی اور طرح نہ لے جائے, تو فی سبیل اللہ کرتے رہتے. تو ان کے پاس آخر میں وہ چیز نہیں رہی جو ایک مالدار شخص کے پاس ہوتی ہے. تو میں نے انڈیا پاکستان سے لے کے دیکھا ہے جو بکس آج سے 40-45-50 سال پہلے پرنٹ ہوئی ہیں یہ صرف نحو کی, ان کا پیپر, ان کی حالت, کئیوں نے مینشن کیا کہ ہمارے پاس اتنے پیسے ہی نہیں کہ ہم اس کو اپنی مرضی سے تعریفات کو وسعت دے کے. پھر یہ بھی ہے دوسرا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اگر اس طرح کر کے ان چیزوں کو ہر بات کو مثالوں کے ساتھ لکھا جائے تو اتنی بڑی بک بن. تو استاد نے سہارا لیا پوائنٹس کا, یہ سارے پوائنٹس ہیں, میں اتنی دیر باتیں کر رہا ہوں. تو جو بھی عربی سیکھنے آیا استاد کتاب سے صرف یہ سہارا لیتا, اپنے نوٹس بنا لیتا یا کسی کی لکھی بک کو, تو خود باتیں کر کے ہرٹ ٹو ہرٹ علم ٹرانسفر کرتا. اس وجہ سے بہت سارے لوگ آج تک اس کو سیلف ایکسپلینیٹری ڈاکومنٹ نہیں بنا سکے. بہت ساری لینگویجز ہیں, آپ سیکھنے بیٹھیں آپ اس کو نا خود سیکھ لیں گے تھوڑا بہت رٹا مار کے. عربی زبان میں یہ کام اتنا آسان نہیں ہے. یا پھر آپ لگے رہیں, ملٹی لوگوں کو سنیں, ملٹی بکس پڑھیں, پھر بھی کہیں نہ کہیں ضرورت پڑ جاتی ہے. اس کی وجہ پتہ کیا ہوتی ہے, کہیں تجوید آ کے روک رہی ہے, کہیں کوئی استثناء آ گیا ہے, یعنی کہ وہ پچھلے سارے کو ہٹا کے اپنی بات کرنے لگ پڑا ہے. تو یہ سارا کچھ یاد رکھنا اتنا آسان کام نہیں ہے. یا تو پھر میں روزانہ یہ ساری زندگی پڑھاتا رہا ہوں تو پھر بات الگ ہے. اس لیے جو علماء پڑھ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ ادھر واپس لوٹتے ہی نہیں ہیں, اور وہ ایک قسم کے بھول ہی چکے ہوتے ہیں صرف نحو کو, بالکل بھول چکے ہوتے ہیں. اب ان کا کام ہے آیتیں پکڑی, ترجمہ کیا, لوگوں کو تقریر سنائی, ٹھیک ہے, گھر چلے گئے. کوئی بہت بڑا مقرر بن گیا, کوئی فرقے میں پھنس گیا, اس نے اپنے فرقے پہ ساری زندگی زور دیا رکھا, دوسروں کو حلال حرام کے چکر میں ڈال دیا. تو یہ چیز چھوڑ کے اگر ہم قرآن کی ڈیپتھ میں ڈوب جائیں اور سارے لوگ اسی میں لگ جائیں, کوئی فرقہ نہیں ہوگا. میرا اپنا تجربہ ہے, میں سمجھتا ہوں نہیں ہوگا, باقی اللہ توفیق دے. تو جناب یہاں تک یہ میں ابھی مٹانے لگا ہوں. فوٹو ووٹو آپ نے بنانی ہے تو بنا لیں.